بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت سارے لوگوں کا یہ التماس تھا، گزارش تھی یا درخواست تھی، ڈیمانڈ تھی کہ ایک ویڈیو انا للہ و انا الیہ راجعون کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بنائیں۔ یوں تو قرآن پاک کی ہر آیت اپنے اندر ایک ایسا وسیع اور عریض مفہوم رکھتی ہے کہ اس کو پورا کرنا، اس کو بیان کرنا، اس کو سمیٹنا بہت مشکل کام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ایک ایسی اس امت کی خصوصیت ہے جو اس کے علاوہ کسی اور امت کو نہیں دے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت ساری باتیں اس میں ذکر کروں گا، ویڈیو لمبی ہو گئی تو کچھ معذرت کے ساتھ بھی عرض کر دوں گا کہ حضرت سعد ابن جبیر فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہدایت صرف اس امت کو کی گئی ہے۔ اس نعمت سے پہلی امتیں اپنے نبیوں کے محروم تھیں، نہ نبیوں کو اور نہ امتوں کو یہ آیت پڑھنے کے لیے دی گئی، نہ اس کا مفہوم۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے کو جدائی کے غم میں، بینائی بھی چلی گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، اور کیا فرمایا؟ یا اسف علی یوسف، افسوس تاسف کے معنی میں یہ فرمایا کہ آپ کی آنکھیں جاتی رہی تھی، غم سے آپ نے آپ کو نابینا کر دیا تھا اور زبان خاموش تھی، مخلوق میں سے کسی سے کوئی گلہ، کوئی شکایت، کوئی شکوہ نہیں کرتے تھے، غمگین رہا کرتے تھے۔ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، بس یہی پڑھا کرتے تھے، میرا غم، میری فریاد، میرا درخواست اللہ ہی سے ہے، باقی اور کسی سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور یہ بھی مصیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کو جو امر ناگوار گزرتا ہے وہی مصیبت ہے، اور اس حدیث کو بھی کئی راویوں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ تفسیر مظہری، در منصور اور بے شمار مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ مصیبت دور کر دے گا، اور اسے جو نقصان ہوا ہے کسی بھی چیز کا اللہ اس کی تلافی کر دے گا، اور آخرت بھی اچھی کر دیں گے، اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے میں بھی کوئی اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ اس کو بھی در منصور نے نقل کیا ہے، یعنی بے شمار احادیث مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ مسند احمد میں ہے، تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا، مسند احمد میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ بتایا تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے خامد ابو سلمہ ایک روز میرے پاس آئے، میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آئے اور خوشی خوشی یہ فرمانے لگے کہ آج میں نے تو ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور اس نے یہ کہا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ
یہ جو مصیبت پہنچی ہے اس مصیبت کے بدلے میں مجھے اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور اس کے پیچھے میرے لیے کچھ بہتری کار فرما کر دے۔ خدایا اس کا بدلہ مجھے ضرور دینا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ یہ دعا پڑھی۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر تو مجھے کون بندہ مل سکتا ہے ابو سلمہ سے بہتر؟ اور جب میری عدت گزر چکی تو ایک روز ایک کھال کو دباغت دیکھ رہی تھی، یہ چمڑے وغیرہ ان کو داغتے تھے نا، دباغت، ان کو مسلے بناتے تھے، چمڑے بناتے تھے، دیگر بے شمار چیزیں ان سے بنتی تھی۔ اس کی دباغت سے فارغ ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی، تو میں نے ہاتھ دو ڈالے، کھال رکھ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشریف لانے کی درخواست کی، اور آپ کو ایک گدی پر ایک جگہ مخصوص جگہ پہ بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جیسا مجھے ملے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، عزت والی ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے تو خدا کے یہاں عذاب ہو، وہ میرے اوپر عذاب نازل کر دیں، اور دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور عمر میں بھی کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہوں، یعنی میں بھی کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہوں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مجھے پھر کوئی عذر نہیں ہے۔ ادب کا یہ تقاضا تھا کہ بڑھاپے میں بال بچوں کی صورت میں آپ کی خدمت کو بجا نہ لا سکوں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب یا عتاب نازل کر دے۔ چنانچہ میرا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت بہتر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ الحمدللہ علی کل حال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جب نکاح ہوا نا تو وہ باتیں جو ذہن میں گزرتی ابو سلمہ سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے، تو ابو سلمہ سے بہتر تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کئی کروڑ درجے بہتر ہے۔ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت۔ اور مسند احمد میں ہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے اور اس پر وہ زیادہ وقت بھی گزر چکا ہو، پھر اسے یاد آئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو مصیبت پر صبر کرنے کے بعد جو اجر ملا تھا اور ملتا ہے وہی اجر و ثواب سے ملے گا۔ الصبر عند المصیبہ، صبر جو ہوتا ہے نا وہ مصیبت پہنچنے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، رو دو کے وائی بلا کر کے سینہ کو بھی کر کے نوحہ کر کے صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ صبر اس چیز کا نام ہے کہ جو ہی مصیبت پہنچے تو اس کا ازالہ ہو جائے، اور پھر جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا جائے تو ایسا ہی اجر ملتا ہے جس طرح مصیبت کے وقت پڑھنے سے ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر سے نکلا تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو، میں تمہیں خوشخبری سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کو چھین لیا، یعنی کلیجے کے ٹکڑے کو چھین لیا، اس کے سکون کو برباد کر دیا۔ بتلا اس نے کیا کہا؟
اللہ اسرائیل سے پوچھتا ہے کہ تو نے اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو، اس کے سکون کو، اس کے سرور کو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا، تو اس کے چھینتے وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ کچھ اس نے کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خدایا تیری تعریف کی۔ اسرائیل پھر عرض کرتا ہے خدایا اس نے تیری تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ بیت الحمد تعریف کا گھر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں۔ اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ راجعون۔ آگے بھی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون۔ اس سے بڑی بشارتیں کیا ہوں؟ انا للہ و انا راجعون کی۔ تسمہ کا ٹوٹنا، جوتی میں جو تسمہ ہوتا ہے اس کا ٹوٹنا، ایک چیونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے، ایک معمولی سے کانٹے کی چبھن یا سوئی کی چبھن کی وجہ سے بھی جو تکلیف پہنچتی ہے، اگر کسی نے پڑھا نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں اور دیتے ہیں۔ صرف یہ وفات کے وقت، کسی کے مرنے کے وقت نہیں، جو بھی کوئی مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماری پہنچے۔ اور آخر میں یہ بات بتا دوں کہ اگر اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے دولت میں خیر و برکت چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کا امیر ترین بندہ میں بن جاؤ، تو جب پیسے تمہارے ہاتھ میں آئے، کوئی دولت ہاتھ میں آئے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو حفاظت سے رکھیں۔ اور جب تمہیں کوئی چیز دینی پڑے، پیسے دینے پڑے، کوئی چیز پہ دینی پڑے، اپنے گھر سے، اپنی جیب سے، اپنے مال سے، تو اس کے اوپر پڑھ لیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ جب لین دین کے وقت، لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اندر خیر و برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔